بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس امت کو عروج کیسے ملے گا؟ آپ فرمانے لگے کہ اس امت کے پہلے حصے کو جس سے عروج ملا ہے، اس امت کے آخری حصے کو بھی اسی چیز سے عروج ملے گا، اور وہ قرآن کریم ہے۔ اس امت کا جو پہلا طبقہ تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جب انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے انہیں زمانے کا امام بنا دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، فرمانے لگے کننا اذل قوم، ارے ہم تو حقیر فقیر قسم کے لوگ تھے، باپ تانے دیا کرتا تھا، عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تیرا کیا بنے گا؟ اللہ نے اسلام اور قرآن کے ذریعے سے عزت دی ہے۔ وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر قرآن کریم کا سب سے پہلا حق اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی صحیح تلاوت کرنا، اس کے وصل وقف اور اس کے مخارج اور قواعد کو جاننا۔ ورتل القرآن ترتیلا ای جود القرآن تجویدا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اولین جو بتلایا گیا، یتلو علیہم، کہ وہ تلاوت کریں گے، اور دوسرا حق اس کا سلیس، عمدہ اور محتاط ترجمہ، اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن خود اپنے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے، اور دوسرا درجہ قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے، تیسرا درجہ قرآن کی تفسیر بالآثار، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات اور واقعات کے ذریعے سے۔ جب ہم قرآن سے اپنا یہ تعلق جوڑیں گے تو قرآن ہمیں پھر بام عروج تک پہنچا دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن سے ہماری اٹیچمنٹ اور وابستگی کتنی ہے۔ اگر واٹس ایپ کا لاسٹ سین 5 منٹس اگو آتا ہے تو قرآن کا لاسٹ سین ہمیں لاسٹ رمضان نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کو جو مقام اور وقت دینا تھا وہ موبائل کو اور نیوز پیپرز کو ہم دے چکے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ ستیلوں والا سلوک، بیگانوں والا سلوک، پرایوں والا سلوک ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ جب تک قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق یعنی اینکر آف دی شپ، بحری جہاز کے رسے کی طرح مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میرے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کرے گا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی، ٹینشن فری اور پرابلم فری لائف اسے نصیب نہیں ہوگی، اور آخرت میں بھی اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔